اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش، سورۃ القریش پہلی آیت میں قریش کا لفظ ہے۔ لإلاف قریش، اللہ تعالیٰ نے قریش کو محفوظ کر دیا۔ اب یہ جو آیت ہے نا سورت، اس کا تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں۔ قریش کا بہت بڑا بزنس نیٹ ورک تھا، بہت بڑا مضبوط، اور ان کے قافلے جاتے تھے پوری دنیا کے اندر بزنس کرنے کے لیے۔ برانڈ بھی کہہ لیجیے آپ، انٹرنیشنل لیول کا ان کا تجارتی نظام تھا یہ۔ اب اس زمانے کے اندر بد امنی ہوتی تھی تو بد امنی کی وجہ سے قافلے لوٹ جایا کرتے تھے اور لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے اللہ رب العزت نے حفاظت کا یہ انتظام کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے مجاور اور متولی ہونے کی وجہ سے ان کو ہر جگہ رسپیکٹ دی جاتی تھی، ان کا احترام کیا جاتا تھا، ان کے قافلوں کو نہیں لوٹا جاتا تھا، عزت بھی ملتی تھی، احترام بھی ملتا تھا، حفاظت بھی ملتی تھی۔ جہاں جاتے تھے لوگ، جہاں یہ پڑاؤ ڈالتے تھے لوگ آتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، جی اللہ کے گھر کے متولی ہیں یہ۔ بہرحال دنیا کے اندر خانہ کعبہ ایک بڑی جگہ کے طور پر مشہور رہا ہے اور دنیا اس کو مانتی تھی، تو یہ اس کے متولی ہیں، تو عزت اور احترام اور سب کچھ ان کو ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہی ان کو یاد کروا رہے ہیں، دیکھو اس گھر کی برکت سے، یہاں کے مجاور ہونے کی برکت سے تم محفوظ ہو، امن سے جاتے ہو، سکون سے جاتے ہو، تو ارے جس رب کے گھر کی برکت سے تم اتنے محفوظ ہو، معزز ہو، تو پھر اس کی عبادت بھی تو کرو نا، اس کی عبادت کرو۔ محفوظ اس نے کیا ہے، عبادت کسی اور کی کرتے ہو۔ لإلاف قریش، قریش کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ ایلافہم، ان کو محفوظ کیا، رحلت الشتاء، سردی کے موسم میں بھی، گرمی کے موسم میں بھی، والصیف، اور سردی کے موسم میں بھی۔ گرمی اور سردی کے سفر میں دو مواقع پر یہ لوگ نکلتے تھے۔ گرمی اور سردی کے سفر میں اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا۔ فلیعبدوا، ان کو عبادت کرنی چاہیے، رب کی، ھذا البیت، اس گھر۔ جب اللہ کرے ہم انشاءاللہ جب خانہ کعبہ میں ہوں، اس وقت اگر یہ آیت پڑھی جائے نا، فلیعبدوا رب ھذا البیت، وہ منظر کچھ اور ہوگا۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمارا سر سجدے میں ہو۔ فلیعبدوا، انشاءاللہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ اسی سے نا ایک ملتی جلتی سی بات یاد آ گئی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے ایک نام، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ کوئی 20 سال یا 15 سال اتنا حدیث کا سبق پڑھایا، درس حدیث دیا۔ تو جب وہ حدیث پڑھتے تھے نا تو عموماً پڑھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ لیکن چونکہ وہ بالکل روضہ اقدس کے قریب ہوتے تھے تو وہ جب پڑھتے تھے تو کہتے تھے قال صاحب ھذا القبر، اس قبر والے نے کہا ہے، قال صاحب ھذا القبر، ان قبر والوں نے کہا ہے۔ وہ یہ نہیں پڑھتے تھے قال رسول اللہ، وہ پڑھتے تھے قال صاحب ھذا القبر۔ تو اسی طرح فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ جو گھر ہے نا اس کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو۔ الذی، جس نے اطعمہم، تمہیں کھلایا، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور ان کو امن دیا، من خوف، ہر قسم کے خوف سے، خوف سے امن دیا اور بھوک سے ان کو کھلایا، معاشی اعتبار سے ان کو مستحکم کر دیا اور معاشرتی اعتبار سے ان کو محفوظ کر دیا۔ لو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ بس یہاں تک۔